بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تسخیر۔ اے انسان، اگر تسخیر نہ معلوم ہو تو علاج کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ علم تسخیر ہی سب سے پہلے حکمت والوں کو دیتا ہے، یعنی کہ جس سے فائدہ لینا ہو، جس جڑی بوٹی یا جس نفس سے حکمت والے نے پیدا لینا ہوتا ہے اسے پہلے ہی وہ تسخیر کرتا ہے۔ تسخیر یعنی کہ اپنی مرضی سے چلانا اور اپنی حکمت دانائی کے ذریعے اس سے کام لینا، اور کام بھی وہ نفس حکم کے تابع ہو کر کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا شفا دینے والا ہی علم تسخیر حق ہے۔ اے انسان، اگر اللہ کا بندہ بن کر تو نے شفا پانی ہے تو اس کا بھی تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر جڑی بوٹیوں سے تو نے شفا پانی ہے تو اس کا بھی تجھے بتا دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ بن کر تو نے شفا پانی ہے تو اس کا بھی تجھے بتا دیا گیا ہے۔ اگر جڑی بوٹیوں سے تو نے شفا پانی ہے تو اس کا بھی تجھے بتا دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی شان عطا علم حق ہی تو تجھے تمام خبریں دیتا ہے، مرض کی بھی اور شفا کی بھی، ادب کی بھی، وفا کی بھی، کس طرح تو شفا پاتا ہے مرض سے یہ تجھ پر منحصر ہے۔ اللہ کی عطا شفا دینے میں مقصد کے ساتھ موجود اظہار انعام ہے۔ اللہ نے شفاؤں کے اور امراض کے بھی درجے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ امراض کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اس سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح شفاؤں کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی ایک مرض کے لیے جڑی بوٹی کام کرتی ہے، کوئی 5 مرض کے لیے جڑی بوٹی کام کرتی ہے، کوئی 15 مرض کے لیے جڑی بوٹی کام کرتی ہے، کوئی 25 مرض پر جڑی بوٹی کام کرتی ہے، کوئی تمام امراض کے لیے جڑی بوٹی کام کرتی ہے، اور کوئی شفا ہر مرض میں دیتی ہے سوائے موت کے۔ اے بندے، اللہ کی تعریف ہی تو عطا نفس ہے، اور جس نفس کو اللہ نے اپنی تعریف سے کوئی قدر والی دولت عطا کی ہوگی تو اس نفس کی مومن قدر کرے گا۔ جس کو اللہ نے ہی قدر نہ دی ہو، مومن اس کی قدر نہیں کرتا۔ شفا قدر کے لیے ہے اور بیماری قدر کی اہمیت کے لیے، تاکہ تم جان سکے شفا بیماری کے لیے کتنی اہم ہے، اور پھر تم اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کی قدر کی اہمیت سے واقف ہو جاؤ اور اللہ کو تمام قدروں سے بڑھ کر قدر والا مانو گے، کیونکہ وہ قدر میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا جب تمہیں بیماری اور شفا کے بارے میں علم ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے یہ جاننا بھی کہ بیماری اور شفا کی کتنی قسمیں ہیں، اور بیماری اور شفا کس کس وجہ سے ملتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اللہ نے بیماری اور شفا کیوں اتاری ہوئی ہے، کن کے لیے انعام ہے، کن کے لیے آزمائش ہے، کن کے لیے اظہار پیغام ہے، کن کے لیے نصیحت عبرت اور تنائی ہے، کن کے لیے ملامت سختی اور قید ہے، کن کے لیے سے سہارا اور اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، کن کے لیے نفس کی خصلت ہے، کن کے لیے ابھی کا اظہار ہے۔ لہذا بیماری اور شفا دونوں میں خوبیوں اور خامیوں سے واقع ہونا بھی لازم ہے۔ اے انسان، تجھے کس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کس وجہ سے نفع مل رہا ہے، یہ دلیل عقل ظاہر نور ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے عقل اور نور دیا ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ بیماری کیا ہے اور شفا کیا ہے، پھر ہی جا کر تم اللہ کی تعریف کرو گے۔ اللہ ہی بیماری اور شفا کو اپنی طرف کے لیے، اپنی تعریف کے لیے صاف فرماتا ہے۔ یہی تو اللہ کا بندے پر احسان ہے، اور احسانیات کا سبب بنتا ہے کوئی انسان ہے کامل ایمان والا جو بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے، اور شفا کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔
غافل انسان تو سب سے بڑا بیمار ہے، ایسی بیماری صرف اور صرف علم سے ہی دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی غافل بیدار قلب سینہ نور ہونا چاہیے تو اسے علم لینا ہوگا۔ علم روشنی ہے، نور صفات ہے، ذات حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہی تو علم ایمان نور سلامتی ہے، اتباع رسالت ولایت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تاریخ بادشاہی تو علم ہے، اور علم ہر بیماری کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے۔ ہر بیماری علم سے دور نہیں ہوتی، مگر علم اس کی شفا بتا دیتا ہے کہ کن میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے اگر شفا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جہالت کی شفا مانگو اور حاصل کرو اور شفا والے بن جاؤ، اور جب تم غفلت اور جہالت سے نکلو گے تو پھر ہی جان سکو گے شفا کیا ہے۔ اور اللہ نے علم کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اسم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، پاکی سے کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حلال کے ساتھ، رزق کے ساتھ شفا کیوں اتاری ہوئی ہے؟ اے اللہ کو بات ماننے والے، تجھے اللہ کی شفاعیں اور عطائیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی کیا عطا ہے، کیا شفا ہے، کیا رضا ہے، کیا آزمائش ہے، کیا کامیابی ہے، کیا رہنمائی ہے، کیا درجہ ہے، کیا بلندی ہے، کیا مقام ہے، کیا کلام ہے، کیا اسم ہے، کیا اسم کی تعریف ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا خبریں ہیں، کیا گمان ہے، کیا علم ہے، کیا معرفت ہے، کیا روحانیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور کیا شریعت ہے، کیا نسبت ہے، کیا نسبت کی پاسداری ہے، کیا ادب آداب ہے، کیا حیا ہے، کیا تحفہ ہے، کیا احسان ہے، کیا انعام ہے، کیا نور ہے، کیا تعریف ہے نور کی، اور کیا نور کا حق ہے، کیا رہنمائی ہے، کیا راستہ ہے، کیا منظر ہے، کیا شعور ہے، کیا دلیل ہے، کیا دان ہے، کیا دانا ہے، اور کیا حکمت ہے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا حاکمیت ہے، کیا نشانیاں ہیں اللہ کی، کیا وجود ہے، اظہار تسلیم تعریف سرخمی ہے، کیا اقرار ہے، کیا پاسداری ہے، کیا عہد ہے، کیا سلامتی ہے، کیا بخشش ہے، کیا نافع ہے، کیا پوشیدہ ہے، کیا ظاہر ہے، کیا سب بندی ہے، کیا صفت سراری ہے، کیا تقوی ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا نور کے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کیا نور والے ہیں، کیا نور کی خبریں دینے والے ہیں، کیا آسمانوں کے درجے بتانے والے ہیں، کیا آسمانوں کا علم رکھنے والے ہیں، کیا زمینوں کی نشانیاں ہیں، کیا نوروں میں نور ہے، کیا ستاروں میں نور ہے، کیا چاند اور سورج میں نور ہے، کیا مومن کے سینے میں نور ہے، اور کون اللہ کا دوست ہے، اور کس نے شفاعت کا کیا حصہ لیا ہوا ہے، اور کس کو بخشی شفاعت عطا پروردگار ہے۔ کیا اللہ کی تعریفیں ہیں، کیا اللہ کے اسم ہیں، کیا اللہ کی کتابیں ہیں، کیا اللہ کے درجہ بندی ہے، کیا اللہ کے دوستوں کے مقامات ہیں، اور کیا دوستوں کا بلندی شان تعریف عظمت اظہار پیغام ہے۔ اللہ ہی کل وارث ہے سب وراثتوں کا، اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تمام انسانوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، رسولوں کا، مومنوں کا، انبیاء کا، تمام فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ ہی وارث ہے کل کائنات کا، اور اللہ ہی دینے والا ہے شفا، اور اللہ ہی کی شفا ہے، شفا پاتے ہیں، اور اللہ نے ہی نفسوں میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی شفا قرآن ہے، اور قرآن سے اگر شفا پانا چاہتے ہو تو ایمان میں کامل نور، حق اور ذکر الہی اور صبر ایوب ہونا چاہیے، پھر ہی تو جا کر اے مومن شفا اللہ سے پا سکتا ہے۔
تو سمجھ سکے گا کہ اللہ شفا دینے میں کتنا قادر ہے، پھر ہی جا کے تو سمجھ سکے گا کہ اللہ شفا دینے میں کتنا قادر ہے۔ اے انسان، شفا اللہ کئی ذریعوں سے دیتا ہے۔ اللہ نے مچھلی کو شفا یونس کے ذریعے دے دی، یہ بھی شفا ذریعے سے ملتی ہے، اللہ کی تعریف کے لیے ہوتی ہے۔ اب تم پر منحصر ہے کہ شفا پا کر تم تعریف کس کی کرتے ہو؟ جس کو اللہ نے تعریف والا بنایا ہے، اپنی تعریف کے لیے اس کی تعریف کرتے ہو یا اس کی تعریف کرتے ہو یا کہ کسی اور کی؟ یہی شان تعریف عظمت اظہار حقیقت حق ہے کہ تعریف میں بھی تجھے پہچان حق سے علم ہونا چاہیے، یعنی کہ شفا میں بھی تعریف اسی کی کرو جس نے شفا کو پیدا کیا، شفا کو ساتھ رکھا اور انسان تجھے شفا دی، وہی تو اللہ ہے اور اللہ ہی شافی ہے۔ اللہ کی تعریف ہی تو کرنا اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس کے بنائے کی تعریف کرتے ہو اور اللہ کی نہیں کرتے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے بنائے کی بھی تعریف کرتے اور اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ ہی واحد ہے تعریف میں، مگر جو اللہ نے تعریف کے لیے نفس بنائے ہیں وہ واحد نہیں ہے، اور نفس تو ایک دوسرے کے شریک ہے۔ تعریف میں بھی دلیل میں بھی اللہ نے دلیل میں بھی شریک نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اللہ کو دلیل میں شریک کر سکتا ہے۔ اللہ نہ دلیل میں شریک ہے اور نہ ہی تعریف میں شریک ہے، اسی لیے تو وہ شرک سے پاک ہے، اور جو شرک سے پاک ہو جاتا ہے وہی تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسی کے لیے وحدہ لا شریک ہے، وہی بندہ اللہ کو واحد مانتا ہے، جانتا ہے اور واحد پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی وحدت کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف عظمت وحدت ہی تو ایمان سلامتی ہے، جسم و جان ہے اور نور ہے، اور اس کی شفا دینے کے ذریعے ہی مانتا ہے، اور اس کی شفا دینے کے ذریعے ہی مانتا ہے، کبھی وہ خدا نہیں مانتا ذریعوں کو۔ بے شک خدا کی تعریف سے ان میں شفا جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس پر اللہ کے لیے ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ کے لیے ایمان رکھے ذریعوں پر وہی تو اللہ کا ایمان والا بندہ ہے، اور وہی جانتا ہے اللہ کا نفس کے ساتھ کیا احسان ہے، اور وہی مانتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا نفس کے ساتھ احسان ہے، اور جو احسانوں کو اللہ احسان ماننے اور جو احسانوں کو اللہ کا احسان مانے وہی تو اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ احسان ایمان کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، اور ایمان انعام کا ذریعہ ہے، انعام والوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ درجات شفاء علم تعریف حق، بادشاہی صدا وفائے شان حق، حکمت دانائی قدردان حق۔ اے علم رکھنے والے انسان، تو جان لے کہ شفاء جو اللہ تجھے دے رہا ہے وہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ کرم سے دے رہا ہے، وہ فضل سے دے رہا ہے، وہ بخشش سے دے رہا ہے، وہ عطا سے دے رہا ہے، وہ اپنی رضا سے دے رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رہا ہے۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو اس سے شفا دے رہا ہے، وہ اپنے اسموں سے شفا دے رہا ہے، وہ قرآن سے شفا دے رہا ہے۔ اللہ وہ یاد کر، اور اللہ کو یاد کرو شفا میں، وہ یاد سے شفا دے رہا ہے، وہ صبر سے شفا دے رہا ہے، وہ توکل سے شفا دے رہا ہے، وہ صدقے سے خیرات سے شفا دے رہا ہے، وہ صوم و صلاۃ سے شفا دے رہا ہے، وہ روزے سے شفا دے رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کے طواف سے شفا دے رہا ہے، وہ حج عمرے سے شفا دے رہا ہے، وہ پاکی سے شفا دے رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے شفا دے رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے شفا دے رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شفا دے رہا ہے۔
اللہ رب العزت اپنی عظمت بادشاہی تعریف عظمت شفاء حق سے ہی تو حق والا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ کے شفا دینے کے بہت سے ذریعے ہیں۔ اللہ تمہیں کن ذریعوں سے شفا دیتا ہے؟ اے علم والے، تیرا ان ذریعوں سے شفا لینا بھی اللہ کا ہی تجھ پر حکم ہے، اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ اتباع سے شفا دے رہا ہے، وہ دعا سے شفا دے رہا ہے، یا وہ نفسوں کی خوبیوں سے شفا دے رہا ہے۔ یہ جاننا بھی اے مومن انسان تیرے لیے ضروری ہے کہ تو حکمت شفا سے واقف ہونا چاہتا ہے تو جان لینا شفاعیں اللہ کی وسعت کے ساتھ ہیں، مگر ذات اللہ کی واحد ہے، اور وہی شفا دینے والا جس سے چاہے اور جس کو چاہے۔ اے علم والے جان لینا نفس بھی ایک قسم کے نہیں، نفسوں میں بھی درجہ بندی ہے، اور وہ درجات کے حساب سے ان میں خوبیاں ہیں۔ سب نفسوں میں ایک جیسی خوبی نہیں، اور نہ ہی نفس ایک جیسے ہیں، اور نہ ہی ہر مرض کی شفا رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہر مرض کی شفا رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو شافی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو نفسوں کے ساتھ شفا اتاری ہوئی ہے وہ ایک جیسی نہیں، مگر اللہ کے ہاں شفا ہر نفس کے لیے ہے۔ جبکہ دنیا پانی علم اظہار نفس کی ترغیبی تو ہر نفس کے لیے ہے۔ اقسام شفا، جب شفا کے اقسام کا تجھے علم ہوگا تو پھر ہی جا کر تو روحانی شفا، جسمانی شفا، ایمانی شفا، صحبتاً شفا، علمی شفا، نسبتاً شفا، بخششی شفا، عطائی شفا، دعائی شفا، کلماتی شفا، قرآنی شفا، دیدار شفا، ہمدردی شفا اور عشقی شفا جان سکو گے۔ اور اگر علم ہی نہیں تو شفا کے بارے میں بھی جس کے پاس علم ہے ان سے جانو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کن کن نفسوں کے ساتھ شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو جان لو امر شفا بھی شفا ہے، حکمت شفا بھی شفا ہے، صفات شفا بھی شفا ہے، ذات پہچان نفس شفا بھی شفا ہے، نظر بھی شفا ہے، ہم کلامی بھی شفا ہے، خوشبو کی میں بھی شفا ہے، سائے میں بھی شفا ہے، آواز میں بھی شفا ہے، ساز میں بھی شفا ہے، ہوا میں بھی شفا ہے، پانی میں بھی شفا ہے، اور عظمت اظہار شفائی طریق الہ میں بادشاہی حق ہے۔ خواب بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے، مٹی میں بھی شفا ہے، آگ میں بھی شفا ہے، سورج کی شفاؤں میں بھی شفا ہے، جڑی بوٹیوں میں بھی شفا ہے، پھلوں میں بھی شفا ہے، سبزیوں میں بھی شفا ہے، پتوں میں بھی شفا ہے، زہروں کی میں بھی شفا ہے، پتھر میں بھی شفا ہے، ہیرے جوہرات میں بھی شفا ہے، تانبا چاندی سونا لال میں بھی شفا ہے، انسان کی سوچ کی وسعتی شفا ہے، اور انسان کی سوچ میں بھی شفا ہے۔ اللہ نے اے انسان تیری صحت کے لیے تجھ پر کتنے احسان کر کے کتنی چیزوں پر شفا رکھی ہوئی ہے، اور شفا ہی حقیقت اے انسان تیرے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جو علم شفا کا جاننے والا ہوگا وہ ان نفسوں کی قدر کرتے ہیں، انہیں حمیت دیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان سے نفع پانے کے لیے علم بتاتے ہیں، ان میں پوشیدہ انعامات کے بارے میں قائل کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو انسان کی صحت کے لیے نفع بنا کر نفع والا بنا کر نفع دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں نفع کا علم دے کر بیماریوں میں ان چیزوں کا استعمال کروا کر انسان پر احسان کرتے ہیں، اور جو بندے انسان پر یہ احسان کرتے ہیں وہ بندے بھی اللہ کی طرف سے ہی احسان والے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی حکمت دے کر اپنی تعریف کروائی ہے، اور سب سے بڑھ کر تعریف ہی
اللہ رب العزت کی ہے، در حقیقت اللہ حکمت والا ہے اور شفا والا ہے۔ دراصل حکمت و دولت ہے جو اللہ نے دانا لوگوں کو عطا کیا، اور دانا لوگ وہ ہیں جن کی فکر انسانیت کی بقا کے لیے ہے، کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، پاکی اور شفا کے لیے۔ اللہ سے ہی ظاہر ہے حکمت حق، اور جس نے بھی حکمت حق کو حاصل کر لیا وہی شفا دینے والا ہو جاتا ہے۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسانی نور سلام کی ہے، حکمت نور حق ہے، اور حکمت سے جو شفا دیتے ہیں وہ کامیابی کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور انہی کے پاس کامیابی دلیل حق ہے، اور وہی خوشخبری سنانے والے ہیں، بیماریوں سے بچانے والے ہیں، اور بیماریوں کو مٹانے والے ہیں، اور بیماریوں کو ضعیف کر کے غالب بنانے والے ہیں، اور وہی اللہ کی تعریف کو تعریف کے لائق سمجھ کر ان سے کام لینے والے ہیں۔ جنہوں نے علم حکمت دانائی حاصل کیا وہی تو دانا اور قدر والے ہیں۔ اے علم حکمت شفا سے شفا پانے والے، پیدائش بھی شفا کی ہی دلیل ہے۔ اگر تو اللہ کی شفا سے شفا والا بنتا ہے تو پیدائشوں پر نظر رکھ کہ ماں کے شکم میں پانی کے قطرے میں، زمین کے ذرے میں اللہ نے شفا کیوں رکھی ہوئی ہے، اور وہ شفا کن ذریعوں سے دیتا ہے۔ اور جب تو یہ جان جائے گا تو ذریعوں کا منکر کبھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی تو منکروں سے دوستی رکھے گا۔ اللہ کا تجھ پر اس وقت احسان ہوگا جب ذریعوں سے اللہ کی شان بیان حق کو حق مانو گے، پھر ہی تو اللہ کی شفا سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اے مومن، شفا ایک یقین ہے، اے مومن شفا ایک عطا ہے، اے مومن شفا ایک دعا ہے، اے مومن شفا ایک سہارا ہے، اے مومن شفا ایک بشارت ہے، اے مومن شفا ایک نور ہے، اے مومن شفا ایک طاقت ہے، اے مومن شفا ایک کامیابی ہے، اے مومن شفا ایک زندگی ہے، اے مومن شفا ایک بندگی ہے، اے مومن شفا ایک دوستی ہے، اے مومن شفا ایک دولت ہے، اور یقین کی بدولت اللہ شفا دیتا ہے، اور یقین کی بدولت اللہ شفا دیتا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے میں بے نیاز ہے، اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے ہی نفسوں کے ساتھ شفا اور بیماری رکھی ہوئی ہے، اور جن نفسوں سے تو شفا چاہتا ہے ان نفسوں کا بھی تجھے علم دیا ہوا ہے۔ اصل میں حقیقت معرفت حق کی پیدائش ہے، اور جن کو نفسوں کی پیدائش کا علم ہو اور جن کو نفسوں کی پیدائش کا علم ہے انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیدائش کے ساتھ ساتھ کون سی بیماری نفس کے ساتھ شامل حال ہے، اور جب یہ علم ہوگا تو اس نفس کو جو حکم نفس سے نفس کا علاج کرتا ہے، جو حکمت نفس سے نفس کا علاج کرتا ہے، وہ اس نفس کی بیماری کو حکمت کے ذریعے ختم کر کے مکمل شفا کے لائق بنا دے گا، اور وہ نفس شافی ہو جائے گا۔ اے حکمت علم رکھنے والے، اے حکمت کا علم رکھنے والے، تیرے لیے پیدائش علم لازم ہے کہ کس کی پیدائش کس ماحول میں کس جگہ ہوئی ہے۔ یہ پیدائشوں کا علم ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، یعنی کہ اسی نفس کی خوبی اور خامی جاننے کے لیے جہاں وہ نفس پیدا ہوا ہو اس جگہ کی خصلت بھی معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ 4 عنصر سے نفس پیدا ہوتا ہے، لہذا نفس پر کون سا عنصر غالب ہے یہ لازمی دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو عنصر اس پر غالب ہوگا اس کو ہی طاقت بخش دی جاتی ہے۔
یہ بھی قدرت پیدائش حق سے کیا کہ ان نفسوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ شفا بھی ان نفسوں میں اللہ نے ہی رکھی ہوئی ہے۔ علم شفا حاصل کرنے کے جڑی بوٹیوں اور تمام نفسوں سے پیدا حاصل کرنے والے تجھے تب تک حکمت میں شرط افضل نہیں مل سکتا جب تم نفس کو پیدا کرنے والی جگہ اور نفس جو پیدا ہوا ہے اس کے اثرات کا علم نہ ہو، یعنی ماحول، آب و ہوا، زمین، نمی نمکیات، معدنیات، سورج کی شعاعیں، چاند کی روشنی، رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کی علیحدہ علیحدہ اقسام کا معلوم ہونا چاہیے۔ اگر تجھے ہر نفس کے بارے میں علیحدہ علم شعور ذات حق سے محسوسات شان حکمت حاصل ہوگی تو یقیناً تو انسان نفع والا ہوگا اور تو نفسوں سے نفع اٹھانے والا ہوگا۔ شفائے علم حکمت اظہار طریق نسبت اظہار کل، اے انسان شفائی علم حکمت میں اظہار طریق نسبت بھی لازم ہے، پھر جا کر تو شفا کا مقام جان سکتا ہے، یعنی کہ تیرے لیے جاننا بھی لازم ہے کہ تو کس نفس سے شفا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس نفس میں جو تجھے مسئلہ حق ہوا ہے اس کی شفا رکھی ہوئی بھی ہے یا نہیں، یہ جاننا بھی تیرا ہی نافع ہے، کیونکہ علم انسان کو نافع ہی دیتا ہے، نافع کی طرف ہی بلاتا ہے، اور جن نفسوں کو اللہ نے نافع کے لیے پیدا کیا ہے ان نفسوں سے نافع اٹھانے کا بھی بتاتا ہے، اور ان نفسوں کی حفاظت کرنے اور ان نفسوں کی زندگی کا اور زندہ رکھنے کا بھی اور ان نفسوں کی پرورش کا بھی بتاتا ہے۔ اے انسان تو جان لے کہ تو بھی نفس ہی ہے، مگر تیرا نفس ان نفسوں سے طاقتور ہے، غالب ہے اور تعریف والا ہے، اگرچہ نفس وہ بھی تعریف والے ہیں مگر وہ خود سے اپنی تعریف نہیں کروا سکتے۔ جب تجھے جو اللہ نے نفس دیا ہے وہ تعریف کروا بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اور تعریف کی طرف بلا بھی سکتا ہے، اور تعریف والا بنا بھی سکتا ہے، اور تعریف والوں تک لے جا بھی سکتا ہے، اور جس کی سب سے بڑھ کر تعریف ہے اس کی تعریف بھی اس کی تعریف کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اب تعریف سے تو کس طرف جاتا ہے یہ تجھ پر منحصر ہے، تیرا جانا ہی دلیل نسبت تعریف حق ہے، لہذا جان لے کہ بغیر نسبت کے اللہ نے شفا نہیں رکھی ہوئی، شفا بھی نسبت ہی ہے اور نسبت ہی شفا ہے۔ اب تم کس نسبت سے شفا پا رہے ہو؟ اس نسبت کی شفا کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے، یعنی علم توحید حق کیا ہے؟ اگر تو اللہ کی شفا سے واقف ہے پھر تو جان جائے گا کہ اللہ نے جو شفا بانٹی ہوئی ہے، اتاری ہوئی ہے، بھیجی ہوئی ہے، وارث بنایا ہوا ہے، لہذا شفا کی دلیل کوئی دلیل ماننا، اور جس شفا کی دلیل نہیں وہ تو نسبت رکھتی ہی نہیں۔ اے انسان نسبت کا اظہاری دلیل ہے، جس چیز کی نسبت نہ ہو اس سے دلیل دینا ہی جہالت ہے۔ جو لوگ اظہار نسبت سے، تعریف نسبت سے، قدر نسبت سے، فرمان نسبت سے، شان نسبت سے واقف ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ نسبت کیا ہے، اور جو شان نسبت سے واقف ہی نہیں وہی لوگ دراصل جاہل ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی نفس ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس کی دلیل نہ ہو، در حقیقت نسبت سے نسبت ہی دلیل شفاء تصدیق حق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاء کی جس نفس سے دلیل دے گا شفاء اسی نفس کے ماننا پڑے گا، شفاء اسی نفس کو ماننا پڑے گا۔ علم شفاء تلاش رضا الہی
اے انسان شفا کے علم میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کیا کرو، اللہ کی طرف سے ہی اتری ہوئی شفا کو حاصل کیا کرو، اور اللہ کو ہی شفا دینے میں شافی مانا کرو۔ بے شک سب کا وارث اللہ ہی ہے، مگر تمہیں یہ بھی جاننا ہے کہ بہت سے نفس اندھے گونگے بہرے ہیں، آخر وہ بھی تو اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے، اور ان کو بھی تو شفاعت چاہیے، ان کے لیے بھی شفا ہے، اور وہ بھی شفا دیتے ہیں، اور ان سے بھی شفا کی طریب ہے، مگر وہ اللہ کو شافی نہیں مانتے، بس ایمان میں وہ داخل نہیں ہے، بس ایمان میں وہ داخل نہیں ہے، مگر شفا ان کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی طرف وہ نہیں آتے مگر شفا کی طرف آتے ہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شفا تو کلمے والا بھی مانتا ہے، اور کافر یعنی کفر کرنے والا بھی مانتا ہے، اور دونوں کو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے، اور دونوں شفا دیتے بھی ہیں اور شفا کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جن نفسوں میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے انہی نفسوں سے شفا لیتے بھی ہیں اور شفا دیتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی عظمت تعریف شفا شان قدرت اظہار عظمت حفاظت جسم و جان بھی ہے، اور شفا کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جن نفسوں میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے انہی نفسوں سے شفا لیتے بھی ہیں اور شفا دیتے بھی ہیں، اور شفا کی تعریف سے خود اپنی تعریف کرواتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ یہی حقیقت حق کی دلیل ہے، اور یہی دلیل نفس شفا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نفسوں سے ایمان والے بھی اور بے ایمانے بھی شفا لیتے ہیں، مگر اللہ کا اتارا ہوا انوار یعنی کہ نور، اور جو نور کو جانتا ہے اور نور سے شفا لیتا ہے وہی تو مومن مسلمان صادق الامین کا ایمان والا ہے۔ اللہ سے شفا تو نور والے لیتے ہیں، اللہ کو ہی تو مانتے ہیں کہ اللہ اپنے نور سے بھی شفا دیتا ہے، شافی ہی تو اللہ ہے، اور اللہ ہی شفا دینے میں شفا میں کافی ہے۔ جن کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہوتا ہے وہی تو اللہ کو شافی مانتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اے انسان، اگر تو اللہ سے شفا پانا چاہتا ہے تو اللہ کے ہی بتائے ہوئے طریقے سے شفا حاصل کر۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے تو شفا حاصل کرے گا تو اللہ کی رضا کو بھی پالے گا۔ یہی تو مقام دلیل سلامتی ہے، شان مومن ہے، اور اصل مومن وہی ہے جو اللہ کے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے راضی کر کے اللہ سے شفا پاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اللہ سے شفا کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ظاہر کردہ نشانیوں سے بھی شفا حاصل کرے۔ اللہ نے نفس کے ساتھ اپنی نشانیاں ظاہر کی ہوئی ہیں، لہذا نفس کی خصلت کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نفس کے ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کی بھی انسان کو خبر ہونی چاہیے۔ شفا کی طرف چلنے والے، شفا کو حاصل کرنے والے انسان کو سب سے پہلے علم لینا ہوگا۔ بغیر علم کے شفا تو ملتی ہے مگر اللہ راضی نہیں ہوتا، لہذا مسلمان کے لیے اللہ کی شفا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی لازم ہے، اور جس کو شفا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہی انسان مومن انعام والوں میں شامل ہوگا۔ اے مومن، تیرا انعام والوں میں شامل ہونا ہی فقر نور ہدایت حق ہے، اور ہدایت کل ایمان حق ہے، اور صراط المستقیم دین اسلام حق ہے، اور تو تبھی سیدھے راستے پر قائم ہوگا جب تو اللہ کی نشانیوں سے شفا حاصل کر کے اللہ کو راضی کرے گا۔ علم درجات سبق، اے مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے امتی ایمان سے کن کن درجات کے وارث ہوں گے اور ان میں کتنا ایمان پایا جائے گا۔ اے انسان، اپنا
ایمان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ مت تولا کر، بلکہ حاضر دور ساتھ سے اپنا ایمان تلاش کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے بارے میں ایمان والوں کے لیے علیحدہ علیحدہ خبریں دی ہوئی ہیں۔ وہ خبریں تو دلیل ایمان حاضر ہے۔ تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ آج کے دور کے حساب سے ہے۔ اگر تم آج کے دور کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو معلوم ہو جائے گا ایمان کے اب تم کس درجے پر ہو۔ اسی لیے تو قیامت والے دن ان کے ایمان کے مطابق ان کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایمان والوں کو ان کے ایمان کے مطابق صف دی جائے گی، اور ایمان والوں کی صفوں کے بھی درجے ہیں، اور اماموں کے بھی درجے ہیں، اور کتابوں کے بھی درجے ہیں، انبیاء کے بھی درجے ہیں، رسولوں کے بھی درجے ہیں، اور صحابہ اکرام کے بھی درجے ہیں، اولیاء کے بھی درجے ہیں، شہروں کے بھی درجے ہیں۔ اے علم توحید ذات رکھنے والے، علم صفات درجات سے بھی واقف ہو جا، پھر جا کے تیرا اللہ کو واحد کہنا پسند آئے گا۔ بغیر علم کے اللہ کو جتنا مرضی وحدہ لا شریک ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کا وہی پسندیدہ بندہ ہے جو ذات کو بھی جانتا ہو اور صفات کے درجات بھی جانتا ہو، کیونکہ ذات صفت ہے اور صفت درجہ ہے، وحدت نہیں۔ اللہ نے صفت میں درجے رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ نے شفاء میں بھی درجے رکھے ہوئے ہیں۔ جڑی بوٹیوں سے بھی شفاء دیتا ہے، دعاؤں سے بھی شفاء دیتا ہے، خدمت سے بھی شفاء دیتا ہے، روحانیت سے بھی شفاء دیتا ہے، مٹی سے بھی شفاء دیتا ہے۔ اللہ کی شفاعیں جاننے والے اللہ کی عظمت سارے طریقے حق سے حق بیان کیا کر، حق ہی تو اللہ کا علم ہے، اور جس کو اللہ کا علم ملا وہی تو حقیقت حق سے واقف ہے، اور وہی تو جانتا ہے کہ اللہ نے مومن کے لیے کن کن نفسوں میں شفاء رکھی ہوئی ہے، کن کن ذکروں میں شفاء رکھی ہوئی ہے، کن کن توبہ میں، استغفار میں، آنسوؤں میں، عاجزی میں، مخلص یعنی کہ دل کے صاف ہونے میں اور گناہوں سے بچنے میں شفاء رکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی تعریف ہی تخلیق سے ہے، اور تخلیق میں ہی اللہ نے شفاء رکھی ہوئی ہے۔ اس شفاء کو تلاش کرنا ہی علم ہے، اور علم سے تم شفاء کو تلاش کر سکتے ہو، اور علم ہی تمہیں اللہ کی طرف سے شفاء والے نفسوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ساتھ ہی شفاء اتاری ہے، اور جس نے شفاء اتاری ہے وہی شافی ہے، اور جو شافی ہے وہی جسے چاہتا ہے شفاء دے دیتا ہے۔ اے انسان، اگر تو شفاء کا علم رکھتا ہے تو تو خود بھی شفاء ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو پہچان جائے تو تو خود سے شفاء دینے والا بن جائے گا۔ اے بندے، تجھے اللہ نے ہی بنایا ہے، اور تجھے بنا کر تیرے ساتھ شفاء بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اپنی شفاء سے اگر واقف ہو جائے تو یقیناً تو اللہ کی شفاء کی تعریف ہر دم کرے گا، کیونکہ تیری سانسیں بھی اللہ کی شفاء کی ہی دلیل ہے۔ اگر وہ ذکر سے مہکتی ہیں، یہ جاننا بھی تیرے لیے ضروری ہے کہ وہ سانسیں بھی شفاء دیتی ہیں جو ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کا شفاء اللہ کے ذکر میں بھی ہے، اور جو نفس اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے شفاء ہے۔ اسی لیے نفسوں کی قدر کرنے والے نفسوں کی خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں، اور خوبیاں ہی نفع ہیں اور نفع ہی شفاء ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا اس انسان کے لیے جو نفع رکھا ہوا ہے، جس نفع کی قدر ایمان کے بعد اللہ رسول نے بتائی ہے، وہ شفاء اور شفاء دولت صحت ایمان سلامتی ہے، جو کبھی بھی تجھے محروم نہیں ہونے دیتی، اور جس کو یہ دولت مل جاتی ہے
اس کے لیے تمام دولتیں وقف کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ ایمان کی دولت ہی تو نور علم ہدایت ہے اور نور علم حکمت شافی ہے، اور جس کو حکمت کی شفا کا علم ہو جاتا ہے وہی تو ایمان نور سے واقف ہو جاتا ہے۔ اے مومن علم معرفت ہے، دلیل حق سے نور ہی نور ہے، اگر تو نور کے قریب ہو جائے تو تیرا جسم شفا والا ہو جاتا ہے، تیری تحریر جسم آسمانی بھی ہے اور تیری تحریر جسم زمینی بھی۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے تو تو جان لے گا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں اور تو شفا دینے والا ہو جائے گا۔ آسمانوں سے تو نے جو لیا ہے اور زمین سے جو تو حاصل کر رہا ہے یہ جاننا تیرے لیے لازم ہے، اس کے بعد ہی تو اللہ کی تعریف شفاء حق کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ وجود خاکی بھی، وجود امر بھی، وجود نور بھی، وجود ساز بھی، وجود دلیل بھی تیرے لیے ہے اور تو ہی شفا ہے اور تیرے لیے ہی شفا ہے۔ اللہ کو تو شفا کی ضرورت نہیں، تو نہیں، اللہ سے شفا کو حاصل کرنا ہے، یہ شفا بھی اللہ نے تیرے لیے ہی رکھی ہوئی ہے اور تجھے اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ شفاء انعام اظہار سلامتی ہی تو نور ہے، اللہ انہیں ہی تو اپنا نور عطا فرماتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت شفا کی؟ بیمار تو انسان، تیرا نفس ہوتا ہے، تیرا ایمان ہوتا ہے، تیری روح ہوتی ہے، جو تیرا ہے وہ اللہ کا بھی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی مخلوق یعنی کہ اپنی تخلیق کردہ انسان کے لیے ہی شفا کو بنا دیا ہے۔ شفا دراصل اللہ کی محبت ہے، محبتی شفائی سب سے بڑھ کر شفاء بخشش عطا پروردگار ہے۔ محبتی سب سے بڑھ کر عطا بخشش پروردگار ہے۔ اللہ کی بخشش کی عطا محبت والوں کے لیے اور محبت والا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی شفا بخشنے والا مہربان ہے، انسان اللہ مہربانی ہی تیرے لیے شفا بن جاتی ہے، اللہ کی مہربانی ہی تیرے لیے شفا بن جاتی ہے۔ اللہ کی محبت مہربانی شفاء حق ہے اور شفاء اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تمہارے لیے رحمان اور رحیم ہے، اور جب بندے پر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر باطن شفا دینے والی ذاتی رب رحمان ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان تو شفا پاتا ہے، شفا حاصل کرتا ہے اور شفا والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جان لے کہ اللہ ہی تجھ پر مہربان ہے، اسی لیے تو تجھے شفا کی طرف بلاتا ہے، اور جن جن نفسوں میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے ان سے شفا حاصل کرنے کے لیے تجھے حکم دیتا ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، موت ہو یا حیات ہو، ذکر ہو یا رازق ہو، بیماری ہو یا شفا ہو، بخشش ہو یا عطا ہو، سبھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہی قادر ہے دینے میں بھی اور دے کر لینے میں بھی، شفا وہی دیتا ہے اور شفا وہی لیتا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے علم حکمت شفا سے کام لینے والے، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے بے شک اللہ حکمت والا ہے اور اللہ ہی شفا والا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے حکمت اور شفا بخش دیتا ہے، اسی کے کرم سے شفا ملتی ہے اور اسی کے فضل سے فضیلت ملتی ہے اور اسی کے نام سے راحت ملتی ہے اور اسی کے عیش سے ہدایت ملتی ہے اور اسی کی پاکی سے پاکی ملتی ہے اور اسی کی قدر سے قدر ملتی ہے اور اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے حمیت ملتی ہے۔
اور اسی کی روشنی سے راستہ ملتا ہے اور اسی کے نور سے ایمان ملتا ہے۔ ناجائز شفاعوں کا علم بھی ہونا انسان تیرے لیے لازم ہے۔ اے انسان، شفاعت کو جو اللہ سے منسوب نہ کرے، ایسے شفاعت دینے والوں کی بھی شفاعت نہ لینا اور نہ ہی ان سے شفاعت کا علم لینا، کیونکہ نہ ہی وہ شفاعت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اللہ کی طرف سے شفاعت ہے۔ لہذا تجھے علم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے جنات کے بارے میں، ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں، ایسے جانوروں کے بارے میں، ایسے پرندوں کے بارے میں، ایسے پالتوں کے بارے میں، ایسے پانیوں کے بارے میں، ایسے رنگوں کے بارے میں، ایسے جانداروں کے بارے میں، ایسے جھوٹے شفاعت دینے والوں کے بارے میں، ایسی خبیث خبر ارواحوں کے بارے میں، ایسی گندگیوں کے بارے میں، ایسے پلوں کے بارے میں، ایسے ابلیس کے بارے میں اور ابلیس کے دوستوں کے بارے میں کہ جن سے شفاعت لینا اللہ کے نزدیک جائز نہیں، لہذا ان سے شفاعت کی امید رکھنا بھی تو گناہ ہی ہے، اور جس نے ان سے شفاعت کی امید رکھی اس نے کفر کیا اپنی جان پر۔ اے محمد، انسان کبھی بھی ظلم نہ کرنا اور غیر اللہ کو کبھی بھی شافی نہ ماننا۔ شفاعت تو اللہ ہی دیتا ہے، اگر وہ شفاعت دینے میں تیرا یقین بھی بنائیں گے اور شفاعت دینے کے لیے تجھے شفاعت کی طرف بھی بلائیں گے، مگر ان میں شامل نہ ہونا۔ اگر تو شامل ہوا تو پھر یقین کر لینا قبر اور حشر میں تیرا کوئی شافی نہیں، پھر اللہ بھی تجھے شفاعت نہیں دے گا، کیونکہ تو نے ان سے شفاعت لی جن سے اللہ ناراض ہے، حالانکہ ان کی طرف سے ملنے والی شفاعت کا تعلق بھی اللہ سے ہے، مگر اللہ نے انہیں دیکھ کر اظہار کر دیا کہ میں نے ان سے منہ پھیر چکا ہوں اور یہ میرے دشمن ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں، اور دشمنوں سے شفاعت لینا اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اے مومن، ایمان لانے کے بعد کبھی کبھی اللہ کے دشمنوں سے نافرمانی کی امید نہ رکھنا۔ اے ایمان لانے کے بعد کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے نافرمانی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ وہ تجھے نافع نہیں دیتے بلکہ تیرا ایمان چھین کر تجھے اپنی طرف جہنم میں لے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے شفاعت لینے کا بھی کبھی نہیں سوچنا، نہ ان کی قدر کرنا، نہ انہیں شفاعت والا ماننا، اور نہ ہی نافرمانوں کے طریقے سے شفاعت لینا، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا، ثابت قدمی اور صبر تحمل کے ساتھ اللہ کو ہی پکارتے رہنا، بے شک اللہ تیری پکار سن لے گا۔ یاد رکھ، اللہ ہی کافی تجھ کو شفاعت دینے کے لیے، اللہ ہی کل شفاعوں پر قادر ہے اور وہی شفاعت دینے والا ہے۔ اے انسان، بے شک تیرے لیے ہر چیز میں شفاعت رکھی ہوئی ہے، مگر تیرا یقین اس بات پر پختگی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے کہ در حقیقت شفاعت دینے والا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز خود سے تجھے شفاعت نہیں دے سکتی، اللہ ہی چاہتا ہے تو تجھے شفاعت ملتی ہے۔ اے انسان، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں دے سکتا، شفاعت اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے، اللہ کا جو حکم مانتا ہے وہی شفاعت پاتا ہے، اس کے برعکس جو بغیر علم حکم الہی سے شفاعت کا حقدار بنتا ہے اور شفاعت دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور شفاعت کی طرف بلاتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود بھی دھوکے میں ہی ہوتا ہے، جیسا کہ نفس اور ابلیس کے ذریعے جو شفاعت
پائی جائے وہ شفا شفا نہیں ہوتی، دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک دھوکہ ہے اور جس طرح دنیا بھی ایک دھوکہ ہے اور دنیا کو چاہنے والا بھی خود ایک دھوکہ ہے، لہذا یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی انسان کو دھوکہ دے کر اللہ کو بھی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ کو خوش کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، اور جو دھوکہ نہیں دیتے وہی تو جانتے ہیں کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے شفا، اور اللہ ہی شافی ہے اور اللہ کے پاس ہی شفا ہے، اور اللہ نے ہی نفس کی شفا کے ساتھ طریق حقیقت پہچان رکھی ہوئی ہے، قدر کی پہچان نشانی قدر حق کی شفائے حکمت شان حق ہے۔ اللہ کے علم سے حکمت کا علم جو لے کر شفاؤں کے بارے میں جان جاتا ہے وہی تو اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کو شفا دیتا ہے۔ بے شک اللہ شفا دینے والا وحدہ لا شریک ہے، اور جو بندے شفا دیتے ہیں وہ اس رب کے کرم یعنی رب کی بانٹی ہوئی شفا سے شفا دیتے ہیں۔ اللہ نے شفا بھی تقسیم کی ہوئی ہے، شان توحید قدرت حق ہی تو تقسیم تعریف حق ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جس ذریعے سے چاہتا ہے اپنے حکم سے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ ہی مومن کے لیے کافی اور شافی اور وحدہ لا شریک ہے۔